السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل یم حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اسی اجلاس کا، سیرت النبی کے اجلاس کا ایک بہت ہی قیمتی ایک دوسرا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب باخوی دامت برکاتہم ہمارے شہر ملباگل کے، تو بہت ہی قیمتی انداز میں حضرت نے عوام کے سامنے سیرت کے عنوان پر اور وقت ضرورت اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے عوام کے سامنے بات رکھی ہے، لہذا حضرت کے بیان کو آپ ضرور سنیے گا، آخر تک حضرت کے بیان کو ضرور سنیے گا۔ بہت کام کی باتیں حضرت نے عوام کے سامنے رکھی ہے، لہذا حضرت کی باتوں کو ضرور سنیے گا اور خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے، حسرت کانوں کا مزہ، اس کے لیے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس نیت سے سن رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے گزارنے کا ہر طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ میں سنوں گا اور سن کر اسی طرز اور طریقے کے موافق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا انشاءاللہ۔ حسین احمد رضوی کا ایک شعر ہے جو آج کے دن میں جو ہم ایمان والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ جو دعوے دار ہیں، ان کے لیے ایک شعر ہے۔ برباد گلستہ کو ذرا غور سے سنو۔ برباد گلستہ کو ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستہ کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ یہاں ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہاں ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ دوستو، جب ملباگل سے ہم آ رہے تھے، دل میرا تھام کر آ رہا تھا کہ گلی میں نبی کا نام لینے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم کو ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ ہر ایک کی پیشانی کے اوپر کپڑا بندھا ہوا ہے اور جھنڈے لگائے ہوئے، اور اس کے اطراف میں ڈی جے لگا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر میرے نبی کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس درد کو سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی محنتوں سے یہ دین ہمیں ملا ہے۔ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک آیا ہے۔ آج پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کو یہ دین کا طریقہ بتا دیا۔ آپ لوگ بھی یہ بات کو غور سے سنیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ بھئی یہ طریقہ تم نے کسے سکھایا، کس نے سکھایا؟ کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ہاں، کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو جو ڈی جے چلا رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو نعرے بازی لگا رہے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے کم بخت، پہلے داڑھی تو چھوڑ، دامن کی بات کرتا ہے؟ ہاں، پہلے اپنا حلیہ درست کر، پھر کہنا کہ ہم اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور کس کم بخت نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہوگا؟
میرے نبی کو تو اگر ایسا گلاس بھی اگر زمین کے اوپر گر جاتا تو کانوں میں اس چھن کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ میوزک کی آواز ہے، میوزک کی آواز۔ پاؤں میں پٹیاں جو عورتیں ڈالتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ان پٹیوں سے چھن 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 کی آواز آتی ہے، ہاں، اس پر فرشتے لعنتیں برساتے ہیں۔ دوستو ان باتوں کو اپنے گھروں میں بھی کہو، بڑے مزے کے طور کے اوپر 5,000 6,000 10,000 15,000 کے پازے خرید کر ہم نے اپنے عورتوں کو دے دیے، وہ یہ چیزیں ڈال سکتی ہیں لیکن اس کے اندر کیا نہ ہو؟ گھنگرو نہ ہو۔ اگر گھنگرو ہیں پہن کر پھرتی رہے گی تو پھر فرشتے اس کے اوپر لعنتیں، جب تک آواز آتی رہے گی فرشتے اس پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ اتنی احتیاطی فرمائی۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا نام لے کر، مبارک دن کا نام لے کر، پتہ نہیں کچھ سالوں سے کہاں سے یہ وبا پھیل گئی پتہ نہیں ہے کہ آج ہر گلی میں، ہر نکڑ میں، جہاں کہیں بھی دیکھ لو یہی جو ہے لعنت کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میوزک شیطان کی عبادت ہے، گانا بجانا کس کی عبادت ہے؟ کس کی بھائی؟ ہاں، شیطان کی عبادت ہے۔ اور قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اب تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو اس وقت خدا کا دشمن، دین کا دشمن، کس کا؟ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور دین کا دشمن ابن وائل نے، یہ نام ذرا نوٹ کر کے رکھ لو، ابن وائل نے یمن سے گانے والیوں کو لے کر آیا۔ کہاں سے؟ یمن سے گانے والیوں کو لے کر آیا اور میوزک کے چیزیں لے کر آیا، میوزک کے چیزیں لے کر آیا اور لے کر مکے کے اندر آیا اور آ کر لوگوں سے کہنے لگا، ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ وہ کیا سناتے ہیں؟ الاساطیر الاولین، ہاں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ گانے والیاں ہیں، گا کر سنائیں گی، اور یمن کے بہترین قصے ہیں، ناول لے کر آیا ہوں، وہ تمہیں پڑھ کر سناؤں گا، تمہیں مزہ آئے گا، تم ادھر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مت جاؤ، وہ ادھر بلاتا تھا۔ دوستو اب بولو، یہ ڈی جے، یہ میوزک اور یہ گانے بجانے، یہ کس کی سنت ہے؟ ہاں، یہ سب کو بولو، ہاں، ہر ایک کو بولو یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ہمارے دین کے دشمن کا طریقہ ہے۔ اس نے پہلے یہ چیزوں کو مکے کے اندر لایا تھا۔ آج بڑی شان کے ساتھ دوستوں عید میلاد النبی کے نام کے اوپر، یہ تو بہتر ہے آپ سن رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ ضرور بضرور عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ لیکن دوستوں وہ کون سا طریقہ ہے ہاں جسے غیر بھی پریشان؟ ڈی جے پہلے نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ ڈی جے پہلے نہیں تھا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے مسلمان پورے معاشرے کو معاف فرمائے۔ پہلے ڈی جے لانے والا مسلمان بھی کون ہے؟ ہاں، لانے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ میلاد کے نام کے اوپر، ہاں، بہت سارے چیزوں کے، عرسوں کے نام کے اوپر، اللہ والوں کی بدنامگی کے نام کے اوپر پہلے ڈی جے لانے والے
کون ہیں؟ ہمارے مسلمان ہی تو ہیں. اور ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہمارے نبی نے سکھایا اللہ کے گھروں کے طرف چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو. خوشی ہے شکر ادا کرو، غمی ہے تو صبر کرو. دوستو آج جو طریقہ آج ہم مسلمان اپنا رہے ہیں، یہ جو جلسے اور جلوس اور یہ جو ڈی جے چلا رہے ہیں، یہ ابن وائل کا طریقہ ہے. اور ابن وائل بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور اس کے پیچھے چلنے والے، اس کا طریقے کے اوپر عمل کرنے والے، وہ بھی اس کے پیچھے جہنم کے گڑھے کے اندر جائیں گے. ارے میں بدنام ہو جاؤں، آپ بدنام ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کائنات کے سردار کو بدنام کر رہے ہیں. اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور میرے سرتاج تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر گئے، اور باغ کے اندر گئے تو بیٹھے ہوئے تھے. پرندوں نے کھجوریں توڑ کر نیچے تھوڑی کھا کر تھوڑی بچا کر نیچے ڈالی ہوئی تھی. پرندے کھجوریں توڑ کر تھوڑا کھا کر تھوڑی بچی ہوئی نیچے ڈالی ہوئی تھی. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے اور جا کر ان کھجوروں کو چنا. کیا کیا؟ ان کھجوروں کو چنے اور ان کھجوروں کو صاف کیا اور صاف کر کے کھانے لگے. کھجوروں کو صاف کر کے کھانے لگے. پھر کھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ابن عمر کے طرف ہاتھ کو بڑھایا، الو تم بھی کھاؤ. تو ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بابرکت زبان اطہر سے کہا، اے عمر، اے ابن عمر، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک نوالا گئے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، بھوک کے وجہ سے میں ان کھجوروں کو کھا رہا ہوں. اس کے وجہ سے، بھوک کے وجہ سے میں ان کھجوروں کو کھا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج جتنے مزے کے ساتھ آج ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، ایسی زندگیاں نہیں تھی. لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی یہ جو زندگی تھی، یہ اختیاری تھی. یہ جو زندگی تھی بھوکی پیاسی، یہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. اللہ نے کہا، اے نبی جی اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے پہاڑ تمہارے پیچھے سونے کے بن کر چلیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا، اے باری تبارک و تعالی، اے باری تبارک و تعالی، ایک دن کھاؤں تو ایک دن بھوکا رہوں، تو پھر ایک دن بھوکا رہوں تو دوسرے دن کھاؤں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو یہ زندگی پسند ہے. بعد میں چل کر میری امت آئے گی، میری امت میں مفلس بھی ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے نبی تو عالیشان زندگی گزار کر گئے تھے اور آج ہم بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں. پھر میرے امت کے مفلسوں کو کیا جواب ملے گا؟ میرے امت کے مفلسوں کو کیا جواب ملے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کوئی مسلمان، کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہے کہ بھئی دن میں 2 مرتبہ ان کے گھر کے اندر کھانا نہ پکتا ہو. 3 وقت کھانے کے عادے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی 3 وقت پیٹ بھر کھلا رہے ہیں. ہاں اللہ کا کروڑا شکر ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی بھوکے پیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے. اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمارے تک آیا ہے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
जिगर के टुकड़े हज़रत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, जाकर दस्तक दिया, जाकर दस्तक दिया। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आकर दरवाजे को खोली, खुश हो गई कि अब्बा जान आ गए, खुश हो गई अब्बा जान आ गए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी बेटी, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी आए हुए हैं, तुम पर्दा कर लो। क्या कर लो? पर्दा कर लो। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर सकूं। क्या नहीं है? इतना कपड़ा नहीं है कि मैं अपने बदन को ढांक सकूं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म अतहर के ऊपर जो चादर थी वो निकाल कर दिया और देकर कहने लगे कि बेटी इससे पर्दा कर लेना। फिर वो चादर को लपेट कर कहने लगी कि अब्बा जान ये कपड़ा भी मुझे, पूरा बदन, पूरा पर्दा इस कपड़े के जरिए से भी नहीं हो रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से कहा कि इस तरीके से तुम उस कपड़े को ये कर लेना। फिर दो जहां के सरदार, जिनके सदके तुफैल से ये दुनिया वजूद के अंदर आई, तो उन्होंने इशारा करके बताया इस तरीके से पर्दा कर लेना। फिर नबी अलैहिस्सलाम अंदर गए, पूछा बेटी क्या हालत है, बेटी क्या हालत है? फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान दोहरी तकलीफ है। कहते दो तकलीफें हैं, एक तो बीमारी की तकलीफ है और एक भूख की तकलीफ है। एक बीमारी की तकलीफ है और एक भूख की तकलीफ है। बोलो, नबी अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी से थी। ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू आ गए, रो रहे थे। फिर रोते रोते कहने लगे कि बेटी ये दुनिया है, सब्र कर लेना, कल हशर के दिन जन्नती औरतों की सरदार तू ही रहेगी, जन्नती औरतों की सरदार तू ही रहेगी। मेरे दोस्तों, इतनी तकलीफों के बाद ये दीन मेरे और आप तक आया है, और आज हम उसी दीन को बदनाम करने पर तुले हुए, हाँ, उसी दीन को बदनाम करने पर लगे हुए। ये मिसाल, मैं आपको ये बात जो है एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहता हूं, ताकि बात समझ में आ जाए। बात समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आएगी तो फिर अमल करेंगे, समझ में नहीं आया तो फिर अमल क्या करेंगे? जरा गौर से सुने। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तू बड़ा होकर क्या करेगा? कहा कि अब्बा मैं आपके नाम को रोशन करूंगा, मैं आपके नाम को क्या करूंगा? रोशन करूंगा, बुलंद करूंगा। वो कैसे? तो उसने कहा कि अभी दिखाता हूं। एक कपड़ा लिया, एक कपड़ा लिया और उसके ऊपर बाप का नाम लिखा। अब नाम लिखकर झंडे की शक्ल में बनाया और बनाकर सीधा घर के ऊपर ले जाकर बांध दिया। ये देखो मैंने आपका नाम बुलंद कर दिया है, ये देखो मैंने आपका नाम बुलंद कर दिया है। इसे बुलंद करना कहते हैं। हाँ बोलो परवानी। अब बाप बोलिया, अच्छा छोड़ बेटे समझ में आगा, जान दे एक गिलास पानी दे, जान दे के गिलास
پانی دے. بیٹے نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوتا, یہ میرے سے نہیں ہوتا. اب تمہیں خود بولو پرواہ نہیں. ہاں یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے گی بھی. میں ان سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں, ارے جھنڈا لہرانے والوں, تم اپنی زندگی میں جھانک کر تو دیکھ لو. ہاں نبی کا نام لے کر بدنام کر رہے ہو یا ہاں طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ اپنے دل میں, اپنے ضمیر میں جھانک کر تو دیکھو, کیا ان جھنڈوں سے نبی کا نام بلند ہو جائے گا؟ ہاں یہ جھنڈے آج کیا ہو رہی, بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے, بڑا اچھا دس رہا ہے, اور سبان دیکھو یہ ہرے ہرے پیپراں ہر نالے کے اندر ہر آدمی جھاڑو سے جھاڑ رہا ہے. ہاں ایک دن کی خوشی, ایک دن کے نبی کا نام لینے والے, وہ کس کے طریقے کے اوپر؟ ابن وائل کے طریقے کے اوپر. کس کے طریقے کے اوپر؟ ابن وائل کے طریقے کے اوپر. کیا اسے بولتے سو ادب, اسے بولتی ہاں عمل. بولے اب جھنڈا کیا کرے, باپ کا نام لکھ کر گھر کے اوپر لگا ڈالیا, پانی پوچھ رہے, بیٹا پانی دے رہے, میں یہ نہیں ہوتا میرا ہاتھ سے. ہاں صحیح ایسا نہیں کریں گے سب, ایسا ہاں اب احساس تو کر رہی, اب احساس تو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ہاں نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں کہاں ہے, کہاں ہے بولو؟ ہاں دور دور تک کہیں ہمارا نبی کا طریقہ نظر نہیں آتا. کہاں ہے طریقہ ہمارے نبی کا؟ یہاں تو میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بات دور تک جائے گی, سب کے لیے بھی ہے. آپ لوگ تو یعنی میرا بچپنا تھا جب سے دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر, ایک اس گاؤں کے اندر, میرا اپنا گاؤں ہے, اس گاؤں میں ایک کیا ہے, ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ مقصد ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ایک علماء کرام کو بلا کر بیانات رکھواتے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن عمل کر لیے تو انشاءاللہ نجات ہے, یہ پہلے سے ہے. لیکن اب جو کئی سالوں سے, کچھ سالوں سے جو طریقہ چل رہا ہے, یہ طریقہ کہاں ہے؟ گئے سال جب میں یہاں گاؤں کے اندر آیا, ہاں تو اس وقت میں بارش آ گئی. اس وقت میں بارش نہیں آئی ہوتی تو تمہیں سب یہاں سے نکل کر چلے گئے ہوتے. ہاں وہ ماحول بنا کو رکھے تھے گاؤں کا. آج وہ ذرہ ہوں دیکھا تو کیا بھی ایسا نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کروڑا شکر ہے. میں اللہ سے دل ہی دل دعا کر رہا تھا کہ اللہ تیرا کروڑا شکر ہے, کم سے کم اتنا تو ہے کہ یہ آواز پکارے تو نہیں ہے. ہاں اللہ کرے آتے آتے سارے ہمارے نبی کے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ جائے. بڑی خوشی ہوگی کہ آج کوئی ہاؤ ہنگامہ نہیں ہے. گئے سال تو ابن وائل یہاں آئے تھے, گئے سال ہمارے اس گاؤں میں ابن وائل آئے تھے اور رات بھر شیطان کو خوش کر کے چلے گئے, اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر کے چلے گئے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں, اور ایسی مجلسوں میں ہرگز نہ جائیں, ہرگز نہ جائیں. اور ملباگل میں اگر کوئی اب یہ نوجوانوں میں سے ہاں جو عصر سے پہلے نکلتے ہیں, عصر کی نماز عیدگاہ میں, کہاں کی سنت ہے؟ کس نے بتایا؟ عیدگاہ میں 2 ہی وقت جا سکتے ہیں. کتنے؟ 2 وقت, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, بس یہ 2 وقت جانے کی اجازت ہے. تیسرا وقت میلاد کے نام کے اوپر جا رہے ہیں, کہاں ہے؟ ہاں کہاں ہے؟ قرآن میں, سنت میں کبھی نبی نے, صحابہ نے, ہاں اجماع امت نے کہیں سے یہ ثبوت ہے؟
मन घड़त चीज, वहां जाकर फिर वहां से वही बाप वाला किस्सा, बेटा क्या करेगा, साल में एक मर्तबा मिलाद मनाऊंगा, पूरी जिंदगी नबी के तरीकों के खिलाफ अमल करके शैतान को राजी करूंगा। हाँ, फिर वहां जारी, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। फिर अब अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। अब लोग, अगर आप लोगों में से कोई अगर देखना चाहते हैं, गलियों में जाओ और जाकर जहां झंडे लगाए हैं, जहां डीजे लगा हुआ है, वहां जाकर देखो नौजवान शराब पी रहे हैं और शराब पीकर नाच गाना हो रहा है, डांस कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अरे अल्लाह आप लोगों से नहीं पूछेगा, अल्लाह आप लोगों से नहीं पूछेगा। हाँ, क्या अल्लाह, क्या नबी अलैहिस्सलाम का करम एहसान हम लोगों के ऊपर नहीं है? हर एक के ऊपर है। अल्लाह की पनाह दोस्तों, अल्लाह की पनाह मांगते ही रहना चाहिए। शराब पीकर नबी का नाम लेने वाला जो हराम है, ऐसी चीज को आज पीकर नबी का नाम लेकर, वहां कोई नात नहीं लगी हुई है डीजे में, हाँ, बल्कि गाने डालकर, वो एक म्यूजिक है, अजीब म्यूजिक है, वो म्यूजिक डालकर बस अंधाधुन डांस कर रहे हैं। औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब के सब खड़े होकर देख रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या किसी के दिल के अंदर दीन का दर्द नहीं है? हां, दीन का दर्द नहीं है? क्या नबी का दर्द कभी नहीं सताता? नबी का दर्द नहीं सताता? तौबा इलाही। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, एक रात मैंने देखा, एक रात मैंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा, जो खाट आती है बाहर सोने के लिए डालती नहीं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, रस्सी की बनी होती है, क्या वो खाट है, और वो खाट के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम औंधे मुंह लेटे हुए हैं और आधा जिस्म नबी अलैहिस्सलाम का नीचे है, और ये पेट आकर वो खाट की लकड़ी को ऐसा डालकर दबाए हुए हैं और करवटे ऐसा क्या कर रहे हैं, मसल रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैं परेशान होकर उठ गई और नबी अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, भूख इतनी जोर की है, संभाला नहीं जाता कि मैं इस लकड़ी को अपने पेट को डालकर दबा रहा हूं ताकि कुछ मुझे पेट में तसल्ली मिल जाए, मुझे कुछ तसल्ली मिल जाए। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, एक सहाबी आए और सहाबी आकर देखे 14वीं रात की तरह चमकने वाला ये रोशन चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है, आज मुरझाया हुआ क्यों है? तो फिर वो सहाबी नजदीक गए और जाकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाँ बाअदब होकर बैठ गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या हाल है? अब कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों गौर से सुनो, आज हम पेट भरकर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को तो सुनो कि उनके ऊपर जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी कैसे गुजरी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी की तरफ देखकर कहने लगे, अरे मेरे सहाबी, 3 दिन हो गए पेट के अंदर, ऐसा इशारा करके कहा, पेट के अंदर एक जर्रा दाखिल नहीं हुआ, पेट में एक जर्रा दाखिल नहीं हुआ। फिर अपने जुब्बे मुबारक को, कुर्ते को ऐसा उठाकर दिखाया, देखा तो पेट के ऊपर 2 पत्थर बंधे हुए हैं, 2 पत्थर बंधे हुए, ताकि भूख से कुछ संभाला जा सके।
یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ ہاں دوستو، اللہ کے لیے ہم بدنام ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین کو بدنام نہ کریں، اللہ کے نبی کو بدنام نہ کریں، ورنہ اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب جو جلسے میں جو میلاد کے جلوس میں شریک ہو کر آئے ہیں وہ توبہ کریں۔ ایک مرتبہ میرے مدرسے کے، یعنی میں جس مدرسے کے اندر میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، اس مدرسے کے سامنے کی گلی جو ہے وہ شیعوں کی ہے، شیعہ رافضی لوگوں کی ہے۔ اور جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت میں تعزیے نکالتی، پھر وہ کیا کرتی، ماتم مناتی۔ ماتم کا مطلب کیا، خوب مارتی پیٹتی ہوں، وہ دیکھنے بڑا اچھا دکھتا ہے، دیکھنے کے واسطے کیا ہے، بڑا اچھا دکھتا ہے۔ اور ہماری خواہش بھی، ذرا وقت مل گیا تو جا دیکھنا، یہ ہاتھاں کے بیچ میں ہے نہیں، برابر یہاں بلیڑا رکھو، ایک دو تین مارا برابر ایسا مار لیتی، پھر بلیڑا سڑ ڈال کو اس کے اوپر زور سے مارتی تو خون بہتا آتا ہے، پھر وہ سنکلا میں چاقواں بلیڈاں کے جسے بن لیتی، ایسا اٹھا کو پیچھے مارتی، کٹ جاتا ہے تو پھر وہ سٹ کر کیا کرتی، معمولی حساب سے مارتی۔ اب مارتی تو خون بہتا رہتا، پاؤں تک خون چلے جاتا ہے۔ اب وہ دیکھنے کی ایک خوشی دس سے پورے طرف سے کھڑ کو کیا کرتی، لائن سے وہ پڑھتی، وہ عجیب انہیں کیا کرتی، پڑھتی، وہ پڑھنا بھی ہوتا مزے کا رہتا ہے، حسین 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 کا بول کر بولتے رہتی، مارتے رہتی، وہ بڑا عجیب پڑھنا پڑتی، جسے سن کر ہر آدمی اس کی طرف چلے جاتا۔ تو ایک مرتبہ میں بھی دیکھتے ہوئے مدرسے کے گیٹ کے سامنے سے گلی تھی، وہ ایسا مارتے ہوئے آ رہے تھے، میں یہاں کھڑیا تھا، میں یہاں کھڑ کر سن رہا تھا۔ تو اتنے میں میرے استاد محترم مفتی ابو بکر صاحب وشارمی دامت برکاتہم، وہ میرے بازو سے آئے اور آ کر بس تھوڑا سا ایسا اشارہ کیے، میں دیکھا تو حضرت، میں ایک دم پلٹ کے کھڑ گیا، جی حضرت۔ اب حضرت بس اشارہ کیے، چل دیے اندر مدرسے کے اندر، اور جاتے ہوئے حضرت نے ایک حدیث پڑھی جو دل کے اندر جا کر بیٹھ گئی، ہمیشہ کے لیے خوف بیٹھ گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی میرے استاد محترم مجھے وہ حدیث سنا رہے۔ حضرت نے کہا، من تشبہ بہ قوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل و شباہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ کل حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا، وہ شیعہ تو یہاں مار رہے ہیں، اگر اس حالت میں تو مر گیا تو ان شیعہ کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ میں ایک دم سہم گیا، اس کے بعد میں نے اسی جگہ سے توبہ کیا، توبہ، آئندہ کبھی میں ایسے جگہ دیکھنے کی جرات نہیں کروں گا۔ میں نے وہاں چھوڑ دیا، پھر 2-3 سال بعد تک پڑھتا رہا، کبھی میں نے ان کے طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ کیوں کہ وہ حدیث مجھے اسی وقت کہے جیسا دل و دماغ میں کیا ہو اس کا تصور ہوتا تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر اس حالت میں جو میلاد النبی کے جلسے میں گئے تھے، میلاد النبی کہنا بھی بری بات ہے، وہاں جو جلوس کے اندر گئے تھے، اگر اس جلوس میں جا کر کسی حادثے میں اگر موت ہو جاتی تو حشر کیا ہوتا؟ حشر کیا ہوتا ذرا سوچ کر دیکھو۔ میں نوجوانوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ تمام باتوں کے متعلق سنائیں کہ بھئی یہاں جانا منع ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ تو کیا ہے؟ ہمارا طریقہ اخلاق کا ہے، جو میرے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ آج ہمارے میں اخلاق کہاں ہے؟ بتایا کہ دین پھیلتا ہے 2 چیزوں سے، ایک دعوت سے اور دوسرا اخلاق سے۔
ایک دعوت سے، دوسرا اخلاق سے. دعوت دے رہے ہیں، اخلاق نہیں ہے تو آگے گاڑی نہیں چلے گی، آگے گاڑی نہیں چلے گی. اخلاق ہے، اگر دعوت نہیں ہے تب بھی گاڑی نہیں چلے گی، دین پھیلے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو چیزوں کی بھی ضرورت ہے، دعوت بھی دینا اور اخلاق بھی پیش کرنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو دین پھیلائے ہیں یہ اخلاق سے پھیلائے. کیسے پھیلائے؟ اخلاق سے پھیلائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گلی میں جاتے تھے، ایک گلی میں جاتے تھے تو وہاں سے جاتے تو ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آ کر کانٹے بچھایا کرتی تھی. اب ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو دیکھا کانٹے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کانٹے راستے میں نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ہاں ارے یہ جو روزانہ میرے راستے میں کانٹے ہوتے تھے آج وہ کانٹے کہاں ہیں؟ ہاں کانٹے آج کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عورت، وہ بوڑھی ماں بیمار ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے. ارے نبی کا نام لے کر نبی کو بدنام کرنے والوں سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا اس بڑھیا کے گھر کے اوپر گئے، جا کر دستک دیا. وہ بوڑھی پوچھنے لگی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد ہوں. تو کہا کہ اندر آ جاؤ. نبی علیہ السلام اندر گئے تو وہ عورت دیکھ کر ہی ہکی بکی رہ گئی. ارے یہ کون؟ کہا کہ مائی میں نے سنا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کا کچھ کام کر دوں، گھر کا، آپ کے گھر کا کچھ کام کر دوں، کچھ دوا پانی لا کر دے دوں، آپ کی خدمت کروں. تو بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا اب دوا دارو کی، اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے اوپر بس اتنا احسان کر دو کہ تمہارا ہاتھ آگے بڑھا دو اور میں تمہارے قدموں میں پڑھ کر میں غلام بن جاؤں. اتنا کہہ کر وہ عورت کلمہ پڑھی اور ایمان کے اندر داخل ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ یہ اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیے ہیں تب جا کر دین پھیلا ہے. یمامہ ایک جماعت گئی، قبیلہ بنو حنیفہ کے اوپر ایک کیا ہے لشکر گیا، وہاں سے سمامہ ابن اسال کو لے کر آئے. وہ یمامہ کا ایک سردار تھا، اب اسے لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے کہ اسے ہم پکڑ کر قید کر کے لائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مسجد نبوی میں ایک ستون سے بندھا دیا، ایک ستون کو باندھ ڈالے. اب پھر ایسے ہی چھوڑ دیے. ایک دن گزرا، صحابہ کرام آ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں، قرآن یعنی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، سارے کام مسجد نبی کے اندر ہو رہے ہیں. مسجد ایسی جگہ ہے جہاں مشورے بھی ہوتے ہیں، جماعتیں بھی بنتے ہیں، جماعتیں بن کر مسجد سے نکلتے ہیں، سارے کام مرکز مسجد تھا اور سارے کام مسجد سے ہوتے تھے. اب پھر یہاں سارے کام ہو رہے. اب یہ بندے رہے. ایک دن ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اگر مجھ پر احسان کریں گے تو آپ احسان کرنے والے ہوں گے، مجھ پر احسان کریں گے تو آپ احسان کرنے والے ہوں گے، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو تم قتل کر رہے ہو کہ اس کے قبیلے والے تمہارے سے بدلہ لیں گے. اتنا کہا، نبی علیہ السلام خاموش چلے گئے. دوسرے دن پھر ایسا ہی آئے، پوچھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے پہلے دن کا جملہ دہرایا. پھر تیسرے دن آئے، پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملہ دہرایا.
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے اس کی رسیوں کو، ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا اور کہا کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ آدمی سیدھا مدینے سے باہر ایک چشمے کے اوپر گیا اور چشمے کے اوپر جا کر غسل کیا، اور غسل کر کے سیدھا مسجد نبی کے اندر آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری نظر میں تمہارے سے تمہارا چہرہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبوض، سب سے زیادہ نفرت دلانے والا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ محبت اگر کسی چہرے سے ہے تو وہ آپ کا چہرہ۔ سب سے زیادہ مجھے نفرت شہروں میں مدینے سے تھا اور سب سے زیادہ محبت مجھے مدینے سے ہے۔ سب سے زیادہ برا مذہب آپ کا اسلام تھا، آپ سب سے زیادہ محبت دین سے ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام کے اندر داخل فرما دیجیے۔ 3 دن رہ کر اس نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا بولو؟ صحابہ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کریمانہ اخلاق کو دیکھا۔ ان اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان کے اندر داخل ہوا۔ آج دوستو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اتنے بیانات سنتے ہو، اتنے مذاکرے آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی آئی؟ آج ہمارے ایمان والوں کے معاملات، لین دین، اخلاق، تمام چیزیں غیروں سے زیادہ پتھر ہیں، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پرسوں میرے سامنے ایک کارگزاری آئی، غریب کی بات ہے، میں بتانا نہیں چاہتا، بس دل کے اندر کا ایک درد ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، اسی گھر کے چراغ سے آج یہی درد آپ لوگوں کے سامنے بانٹ رہا ہوں۔ قریب کے کولار اور ملباگل کے درمیان ایک گاؤں ہے، ہمارے ایمان والے بھائی جن کا شکل و صورت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا کرے؟ موٹر خریدنے کے لیے وہاں گئے۔ دیکھو کتنی اچھی اخلاق آج ہم پیش کر رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق، توبہ الہی۔ گئے، اب وہ غیر تھا، کون تھا؟ سونے والے بھی ذرا اگر نیند آ رہی ہے تو رتی سن لو، ہوگی انشاءاللہ، ختم کر لیں گے، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب گئے، جا کر موٹر لیے اور ایک موٹا کیبل، کتنا؟ ایک موٹا کیبل، اور وہ بھی سلا ہوا تھا، سیکر ہے موٹا، سمجھ میں آیا؟ اب بولے بھئی دیکھ لیو، انہیں دیکھا نبی کی سنت، ٹوپی سر کے اوپر، پورے جسم کے اوپر لباس مسلمانوں والا، کیسا؟ مسلمانوں والا، اس کے اوپر میں کیسے شک کر سکتا ہوں؟ نہیں بھئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں دیکھ لیا بس لے کر جا رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر لے کر جا رہا ہوں۔ اب پھر موٹر لے لیے، کیبل کا موٹا رکھ لیے، آئے اور آ کر موٹر رکھے، موٹر رکھ کر کیبل کا موٹا کھولے تو اس کے اندر کیبل ٹکڑے 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 کیبل، کیسا؟ ایتے پیسا کر کر کو کٹنگ کیبل کے، ایتے پیسا پورے دال کو بھر ڈالی، پریشان ہو گیا، لے کر پھر گیا، لے کر پھر گیا واپس کرنے کے لیے، پوچھیں گے کیا تبھی غلطی سے ایسا ہوگا رہیں گا، لیکن وہ آدمی کا چہرہ ایسا تھا، دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ آدمی کا چہرہ ایسا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جا کر پوچھیں گے، موٹا پھر رکھ لیا، رکھ لے کر جا کر بولیا کہ بھئی کیبل دیکھ کے یہ موٹے میں پورے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد معلوم کیا ہوا؟ انہوں اللہ والے آدمی، اللہ والے آدمی ذرا ہوں،
अस्तिना चढ़ाकर, क्या ले लगा ऐसो, मैं दिया सो अच्छा अच्छे, मैं दियो सो केवल अच्छी, तो कोसियां ले लगा ऐसो, चल रहे यहां से, खा लियो पी लियो, जान बना लियो, पूछने आए तो अस्तिना चढ़ा लियो। हमारे नजीर बुजुर्ग अंडे वाले, अल्लाह उनकी खबर को नूर से मनार फरमाए, हमेशा ये जुमला कहते थे। उस वक्त में समझ में आया, वारे मुसलमान तेरे कितने अच्छे अखलाक है, कितने हजारों के गैर ईमान वाले ईमान के अंदर दाखिल होते हैं। तुफ है ऐसी मुसलमानियत पर, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मुसलमान होकर धोखा, अब वो क्या करता, मरता क्या ना करता, उधर अस्थि ना चढ़ानी, मैं क्या भी नहीं करने होता, वो मोटा वापस रखो, आ गया बेचारा। कौन ने? गैर कुम, ईमान वाला नहीं, गैर कुम। चीन में 8 सहाबा कराम ईमान वाले गए, 8 लाख मुसलमान बन गए, दावत नहीं दिए। हाँ, तिजारत का दीन समझाए, कम मुनाफे में ज्यादा फायदा लोगों को ऐसा करके दिखाए। वहां वाले खूब अवाम को लूटते थे। जब मुसलमान जाकर अमानतदारी, दियानतदारी के साथ जब उन्होंने व्यापार तिजारत की, तो उन्हें दीन समझ में आया कि मुसलमानों की तिजारत देखो, उनकी तिजारत में कितनी सच्चाई है। तो फिर 8 लाख ईमान के अंदर दाखिल हुए। सारे वहां का कुफ्र डर गया और कहने लगा कि इन मुसलमानों को चीन से बाहर निकालो। बादशाह वक्त ने ऐलान कर दिया कि ये 8 जो मुसलमान आए हुए हैं, सारे ताजिर परेशान हो चुके हैं, चलो इनको बाहर निकालो। जब इन्हें निकाला जा रहा था, सारे चीन के लोग आकर खड़े हो गए, अगर इन्हें निकाल दिए तो हम भी ये मुल्क छोड़कर निकल जाएंगे, अगर इन्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे। दोस्तों, देखा कि कैसे जीता, कैसे जीते? तो बोलो, अखलाक से जीते, अखलाक से जीते। आज ऐसे अखलाक कहां है जो हमारे नबी के थे, हमारे नबी ने सिखाए थे। हाँ, वही कहते थे कि गालियां सुनते थे, हाँ, दुआएं देते थे, गालियां लेना, दुआएं देना, और कांटे बिछाने वाली को दुआएं देना। हर कांटे पर एक दुआ, हर कांटे पर एक दुआ। हाँ, ये अखलाक हमारे अंदर से कहां चले गए? समझ में आ रहा है? अखलाक से दीन फैलता है। दोस्तों, एक बात है, एक कारगुजारी है, सुनाकर इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा हमारे कुछ साथी कहीं जाकर आ रहे थे, उसमें मैं भी था। कहीं जाकर आ रहे थे, महाना मशवरा था, तो वहां जाकर उधर से आ रहे थे। अब जैसा मुलबागल को टर्न करने के लिए एक गेट आता है, वो गेट करने आए तो तकरीबन एक 50 या 55 साल का आदमी, वो हीरो होंडा, पुरानी गाड़ी है नहीं, हीरो होंडा, पीछे एक मुर्गी बांधा हुआ है और वो हीरो होंडा को ढकल कर लेकर जा रहा है। बोलो, वो उम्र में गाड़ी ढकल कर लेकर जाना कितनी तकलीफ की बात होगी? कितनी तकलीफ की बात होगी? अब हमें टर्न करे तो नजर हमारी पड़ गई, देखे तो वो आदमी ढकल रहा है। मैं भी था, कहा कि भाई गाड़ी रोको, जरा उस आदमी को पूछेंगे। वो आदमी को अल्लाह ताला कहता है, ये सारे इंसान जितने भी जमीन के ऊपर ही, ये सब मेरा कुंबा है। क्या है? इसमें मुसलमान गैर अलग नहीं है। तुम किसके ऊपर भी एहसान करो, उसके ऊपर तुम्हें सवाब मिलेगा। हम इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करे? खड़े करे, पूछे भाई क्या हुआ? कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बारीक बारीक झड़ी भी पड़ रही है। अब वो झड़ी के हालत में
بعد میں اسے پوچھا کتنی دور جانا، تو بولیا یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ 20 کلومیٹر دور جانے کا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے ڈھکلنے کو۔ جا سکتا ہے 55 سال کا آدمی، کہتے 50 کو 5 سال کا آدمی چپ کے یہاں سے وہاں تک گاڑی ڈھکل لگ جا کو روڈ تک ڈھکلو، دیکھیں گے سانس اوپر چڑھتے نہیں چڑھتے۔ اب کھڑے بعد ہمیں بھی گاڑی کو کیا کرے، کک مارے، دیکھے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اب آخر کرے تو کیا کرے۔ وہ بولیا بھائی کسی کی گاڑی میں رسی ہے، کسی کی گاڑی میں رسی وغیرہ ہے، تو ایک گاڑی میں رسی تھی تو کیا کرے، اس کی گاڑی کو ہماری گاڑی سے کیا کر لیے، رسی سے باندھ لیے۔ ذرا غور سے سنو، اس کی گاڑی کو ہماری گاڑی پیچھے رسی سے باندھ لیے، اور رسی سے باندھ کر اسے بولے کہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کر تو کنٹرول کر لے بھائی، ہمیں لے کر جاتی۔ اور سیدھا لے کر آئے، آئی ٹی اے کے پاس آئے تو وہاں میرے اپنے رشتہ دار کا ایک گیارج ہے، اب وہاں لا کر کھڑا کرے، اسے بولیا کہ ابا دیکھ پامپ پیے، بیچارے کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ذرا دیکھ ریڈی کر رہے، اور اس کے پاس پیسے مت لے، اگر پیسے چاہیے تو میں دے دو اپنے طرف سے، اس کے پاس کیا بھی نہیں لینا۔ اب بول کر اسے یہ کرے تو اس کے بعد جیسے چھوڑ کر سامنے آئے۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اخلاق جب دکھاتے ہیں تو اس کا اثر دوسروں پر کیسا پڑتا ہے، آزما کر تو دیکھو۔ ہاں آزمائے تو سمجھ میں آتا ہے اس وقت میں کسی کو مدد کرنے کی خوشی کتنی ملتی ہے۔ اور ہمارے نبی کے اخلاق کیسے کریمانہ تھے، جسے دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ پتھر دل ہندا ایمان کے اندر داخل ہو گئی۔ ہاں کیسے لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، کب ہوا یہ؟ جنگ سے نہیں جیتے، اخلاق سے جیتے ہیں۔ کوئی کسی آدمی کو جنگ سے جیتا نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابو سفیان کے متعلق آتا ہے غزوہ بدر میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تک سنی تھی، پھر بھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انجشت یعنی انگلیوں مبارک سے پوروں سے پانی کے چشمے نکلے، دیکھا تھا لیکن ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ چند آدمیوں کا کھانا 100 آدمی کھا لیے، کبھی کھانا ختم نہیں ہوا، یہ معجزات بھی دیکھے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ فتح مکے کے وقت میں کیا ہوا معلوم ہے؟ نبی علیہ السلام جب فاتحانہ مکے کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان کرایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اسے بھی چھوڑ دو، بچوں کو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، جو آدمی اپنے گھر کے اندر جا کر اغل لگا لے، گھر کے اندر چلے جائے اسے بھی نہیں مارنا، جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے، ہر جگہ کی معافی کے اعلان کر دیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو پھر نبی علیہ السلام جو مکے کے اندر داخل ہوئے، حرم میں تھے، تو پوچھا اب تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ تو سامنے سے کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ سے امید کرم کی ہے، آپ تو معافی کرنے والے۔ کتنا ستائے معلوم ہے مکے کے اندر کتنا ستائے، 2 بیٹیوں کو طلاق ملی، ہاں نماز پڑھتے تھے ستایا جاتا تھا، کیا ہے غلیظ اوجڑی لا کر، اونٹ کی اوجڑی لا کر اوپر رکھ دیا جاتا، ہاں مارا جاتا، پیٹا جاتا، گھسیٹا جاتا، آگ میں جلائے جاتے، کتنے تکلیفیں پہنچی۔ اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں ملی جتنی تکلیف میرے نبی علیہ السلام کو ملی ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا کیا کہ معاف معاف معاف۔ پھر ابو سفیان ایمان کے اندر داخل ہو، جوق در جوق لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ کسے دیکھ کر؟ بولو ذرا، کسے دیکھ کر؟
ہمارے نبی کے پیارے اخلاق کو دیکھ کر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے اخلاق تو بڑے عظیم ہیں، اونچے اخلاق ہیں، آپ ہستی ہی ہے ایسے۔ سب سے آخر میں آئے، کیوں آئے؟ بڑی قیمتی چیز تھی۔ بتاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 10 سال دنیا گھومتی رہی، پھر نبی علیہ السلام وجود کے اندر آئے۔ کیوں کہ یہ بہت قیمتی چیز تھی تو آخر میں آئی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کے اندر لوگ جوک در جوک ایمان کے اندر داخل ہو۔ ہمیں دیکھ کر ایک بھی آیا جو آنا چاہتی انہوں بھی بھاگ جاتی دیکھ ڈال۔ ہمیں جیسا ڈھنگ چک ڈانس کرتی انہوں بھی ڈانس کرتی، ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ نہیں، کیا تب جواب ہے تمہارے لوگوں کے پاس سے؟ ایک آدمی بولتا ہے ہم پتھر کو پوجے تو ہم کافر ہیں، ہم پتھر کو پوجے تو کافر ہیں، تم قبروں کے سامنے سجدہ کرو تو مسلمان۔ اس کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے؟ اگر ہے تو دیو۔ یہی فرق ہے، ورنہ لوگ ایمان کو تو پہچان لے کہ یہ سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار ایسا ہے کہ جو یہ ایسا دکھاتا ہے کہ ان میں اور ہمارے میں برابر میل جول ہے۔ میلاد آئی، عرس آیا، یہ تمام چیزیں آئیں، انہوں بھی پھٹاکے پھوڑتی، ہمیں بھی پھٹاکے پھوڑتی۔ آج پھٹاکے نہیں پھوٹے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیا یہ حدیث نہیں سنے تھے مسلمان؟ نہیں سنے تھے؟ 1 روپیہ بھی فضول خرچی کرنا کیا بن جاتا آدمی؟ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ پھٹاکے، توبہ الہی۔ ارے کسی مدرسے کو دیتے، بچے قرآن پڑھتے، دعائیں ملتی، کسی بیوہ کو دیتے، وہ اپنی زندگی خوشی گزارتی، دل سے دعا نکلتی، یتیم کی پرورش کرتے، مسجد میں کسی کام کے لیے لگا دیتے، کتنا ثواب ملتا۔ ارے مسلمان کہاں لگائے آج کا مال؟ لاکھوں کے روپے۔ گلیاں میں جا کر دیکھو، ہرے کپڑے، کتنے اس کے پیچھے پیسے لگائے ہوں گے، پیپروں کے پیچھے کتنے پیسے لگے ہوں گے۔ نبی کا پھر بھی نبی کا نام لے کر مسجد نبوی میں پوری دنیا کے اندر دین پھیل چکا تھا، ایمان دل ایمان سے منور ہو چکے تھے، مسجد نبوی میں پھر بھی چراغ نہیں جلا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 9 سال بعد مسجد نبوی میں چراغ سلگایا، پھر بھی دین کی محنت پہ کوئی کمی نہیں آئی۔ آج گھر کے بازو پریشان، انہیں موج مستی میں ہے، کسی کو ایذا دینا، کسی کو ستانا، دوستو یہ بالکل آپ ہی سوچ لو، آج کے عمل سے غیروں کو کیا میسج گیا، کیا سبق ملا؟ بولو کیا سوچے رہتی؟ ہمارے بھی پیلے کو، اڑلے کو، ان کو ستانے کے لیے جاتی، انہوں بھی آج اڑلے کو ہم نہ ستانے کے لیے آئے، انہوں بھی ٹریفک جام کرتی، ہمیں بھی ٹریفک جام کرے۔ کسی کو راستے میں ستانا راستے کا حق ہے، نبی نے بتایا ایک سائڈ سے ہو کر جاؤ، دوسروں کا بھی حق ہے۔ ایک سائڈ سے جاؤ، دوسروں کا حق ہے۔ آج ستائے نہیں ستائے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، کتنے گلیاں آپ لوگوں نے بند کر دیا۔ گاڑی ایسا جانے والا یہاں جاتا، یہاں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہاں سے اب جانا بے ادبی ہے۔ ارجنٹ کام ہے، کوئی اسپتال جا رہا تھا، کوئی کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، یہاں سے جا رہا ہے، یہاں سے جانا راستہ نہیں مل رہا ہے، اب وہاں سے پلٹ کر پھر یو ٹرن لے کر دوسری طرف گیا تو پھر وہاں دیکھا تو وہ گلی میں بھی ڈھنگ چک ہو رہا ہے۔ ہر گلی کے اندر آج ڈھنگ چک تھا،
کوئی بڑا آدمی منہ کھول کر کہنے والا نہیں تھا کہ بھئی یہ غلط ہے. سب چندے دے رہے ہیں, عورتیں چندے دے رہی, ہمارے سیاستدان چندے دے رہے ہیں. کس کے نام کے اوپر؟ میلاد کے نام کے اوپر. وہی پوچھو اللہ کے گھر کے لیے دے, یہاں کون واہ واہ کرے گا؟ کون تب کرتی کیا واہ واہ کو؟ مسجد کو دیے تو کیا بھی واہ واہ نہیں, مدرسے کو دیے تو کیا بھی نام آتا نہیں, وہاں دیے فلاں کونسلر سب دیے بھی اتنے ہزار دیے ہمیں, جو کیا گرانٹ سے کرے کہ میلاد کیا کرے؟ گانجا مارے, شراب پیے, ڈی جے ڈال کر ڈانس کرے. توبہ الہی, یہ اخلاق ہے؟ ہاں یہ اخلاق ہے. اب میں وہ کارگزاری سنا رہا تھا, سنا کر انشاءاللہ بات ختم کر لیتا ہوں. دل میں اتنا درد ہے کہ سمجھ میں سے نہیں آتا کیا کیا آپ لوگوں کے سامنے سنا. ہاں جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, اللہ بھیجا ہے, وہ مقصد ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. 10,000 سال دنیا چکر لگانے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وجود میں لے کر آیا کہ دیکھو ہر چیز سے آراستہ ہے, آراستہ اور پیراستہ ہے. ایک نقص میرے نبی کے اندر نکال کر دکھا دو, ہر زندگی کا ایک ایک گوشہ تمہیں عمل کر کے دکھائے گا. عمل کر کے دکھا کر چلے گئے, عمل کر کے دکھا کر چلے گئے. اب دوستو الحمدللہ وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. اب گاڑی لا کر ہم نے وہاں کھڑا کیا, پھر کہا کہ بھئی اچھا اب تو یہاں سے وہ ریڈی ہونے تک تھوڑی دیر میں رکا, ہمارے ساتھی رکے, ذرا چلے گئے. میں بولا کہ بھئی دیکھیں گے کیا ہے گی. کہا کہ اس کے اندر وہ یہ فلیگ آتا ہے, نہیں فلیگ. چلے گئے مولوی صاحب, مما اس کے واسطے چاہیے ہو گیا. اچھا بھی فلیگ ڈال ڈال, دوسرا ڈالنے کو تھے. اس وقت میں انہیں آیا اور آ کر انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. کسی اور نظر سے مت دیکھو, انہیں غیر ہے. اسی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے دل کے اندر ایک خواہش ہو, کاش یہ بندہ اللہ کے دین کے اندر اللہ کا دین قبول کر لے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت کو جانے والا بن جائے گا. اس نگاہ سے دیکھو, تمہیں ثواب ملے گا. کیوں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ محبت, ہمدردی اور ایثاری یہ دین کا نام ہے. اب پھر اس نے کہا, بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ ذرا چائے پی کو چلے جاؤ. بولا بھائی ارجنٹ میں ہے, ارجنٹ میں ہوں میں, ابھی چائے کی ضرورت نہیں ہے, بس تو گاڑی ریڈی کر لے یہاں سے, بس تو آرام سے گھر کو چلے جا, کوئی بھی ٹینشن لینے کو فکر کی بات نہیں ہے, بس تو چلے جا, بس تو یہاں سے چلے جا. میں اس آدمی کا تاثر خیال میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ پیش آیا, یہ بتانا مقصد نہیں ہے, غلط مت سوچو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اخلاق کا اثر آدمی کے اوپر کیسے پڑتا ہے. وہ آدمی پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا, پھر اس کے بعد اس نے تیلگو میں بولا, میں اب تیلگو نہیں بولتا. اس نے کہا تمہارے جیسے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں کیا بولے ہو, تمہارے جیسے لوگ دنیا میں ہیں کیا؟ کہ بھی ایسا بول رہا ہے, کیا بھی بڑا کہ ہم کیا بھی کریں نہیں بھائی, ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا کام ایک انسان کو ساتھ دینا, ایک انسان کا کام ہے. ہمیں بس ایک انسان کو ایک انسان بن کر ساتھ دیا اور دوسرا کوئی نہیں. پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں تو تمہارے جیسے انسان ہیں کیا آدمی؟ اے چھوڑ بھائی اقبال کو وہاں سے نکلے. مجھے شرم بھی آ رہی تھی اور میرے آنکھوں میں حقیقت میں اللہ حاضر ناظر ہے, دیکھ رہا ہے. میرے آنکھوں میں بھی آنسو تھے. ہمارے اخلاق کتنے گرے تھے کہ لوگ ایمان کے اندر نہیں آ رہے تھے, لیکن اخلاق اسے کہتے ہیں. آج سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی کے اخلاق سے کیوں لوگ دین کے اندر داخل ہوئے. آج سمجھ میں آیا. اس وقت میں پورے آنکھوں سے بھرے ہوئے تھے. میں جا رہا تھا تو گاڑی کے پیچھے بس روڈ میں آ کر وہ اس طریقے سے کھڑا ہوا تھا, جہاں تک ہماری گاڑی نظر آ رہی تھی بس وہ ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا. میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے ہمارے نبی نے تو یہ اخلاق ہمیں دیے تھے, آج ہم کیا تھے, کہاں سے کیا بن گئے. آج ہمیں ہر دیکھ کر تھوکتا ہے. ارے تھوک, یہ مسلمان ہے, ارے ان سے لین دین نہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ فریب ہیں, یہ مکار ہیں.
یہ جھوٹے ہیں، یہ وعدہ خلاف کرنے والے ہیں۔ کیا کیا جملے آپ لوگوں کے سامنے میں سناؤں، ہاں کیا کیا درد آپ لوگوں کے سامنے میں بانٹوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اب اتنا درد کیوں آیا معلوم ہے؟ میں گھر کے اندر ہی تھا، باہر ہی نہیں نکلا تھا، لیکن جیسا کار کے لیے ہمیں واپس گلی میں چل کر آنے کا کام پڑا تو اس وقت میں سمجھ میں آیا کہ ہماری گلیوں کی کیا حالت ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ لوگوں سے معتباً درخواست کر رہا ہوں کہ اس مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم ان تمام چیزوں سے فضولیات سے بچ جائیں، خیر کے کام کریں۔ اللہ ایک ایک پیسے کا، یہ وقت کا، ہاں ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے حساب پوچھے گا۔ دوست اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ضرور ہے، ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ہم میں سے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ کب آنے والی ہے معلوم نہیں، وہ اچانک دفعتاً موت آ جاتی ہے، مہلت تک نہیں دیتی کہ تو سوچ لے جانا ہے نہیں جانا، مہلت نہیں دے گی، اچانک آئے گی اور آ کر لے کر چلے جائے گی۔ دوستو اللہ کے لیے ہاں جتنے باتیں ہمارے علماء کرام کے زبانی آپ لوگوں نے سنے ہیں، بڑا یہ ماحول بڑا اچھا نظر آیا، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت آج ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی۔ کتنا اچھا، کتنی اچھی فضا بنی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا تھا کہ علماء کرام ہاں قرآن کی تلاوت، نعت خوانی، یہ بیانات، ہاں یہ منظر، اللہ کرے ایسی ہی فضا، الحمدللہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہاں جنت میں بھی ایسا ہی ماحول اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ہاں سورہ یاسین شریف نبی علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے اور سورہ رحمان کو خود پروردگار پڑھ کر سنائے گا تو وہ منظر کتنا خوش قسمت ہوگا، ہاں کیسا منظر ہوگا، اس کی جھلک یہاں کچھ نظر آتی ہے۔ ایسے دین کی مجلس مذاکرے جب جڑتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کے باغوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو اب یہ ہونے کے بعد بس اتنا نیتیں کرے کہ الحمدللہ جتنا ہم سنے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو سکے تو الحمدللہ ہمارے اخلاق کو ہم درست کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کبھی اپنی تجارت میں دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، لاکھوں مل جائیں لیکن دھوکے سے نہیں، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ مقدر میں وہی ملے گا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ اس کے لیے جھوٹ کیوں بولنا، دھوکہ کیوں دینا؟ ہاں دل صاف رکھ لیے، دل دماغ صاف رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صاف کر دے گا۔ اور دوستو آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، موت آئے گی، امتحان کا وقت ختم ہوگا، مر کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اتنے دن امتحان کی یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں حلال طریقے سے کھائیں، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ میں اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کرنے والا تھا لیکن اب مناسب نہیں ہے، وقت بالکل چھوٹا ہے، زیادہ وقت میں نے لے لیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج گلیوں کے اندر چلے جاؤ، گلیوں کے اندر چلے جاؤ، بائکوں کی لائنیں، عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، عورتوں کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر رہیں۔ میری ماں بہنوں سے اگر سن رہی ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میرے نبی کے صدقے طفیل سے آپ لوگوں کو مقام ملا ہے، ورنہ بیٹی پیدا ہوتی تو حقیر سمجھا جاتا، زندہ دفنایا جاتا تھا آپ لوگوں کو۔ میرے نبی نے کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹی برکت ہے،
ہاں کہا 3 لڑکی والوں کو جنت ہے، 2 لڑکی والوں کو جنت ہے، ہاں ان کے فضائل سنائے، ان کے برکات سنائے، ہاں بیٹیوں کا مقام اونچا ہوا، بیویوں کو باندی سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، ہاں ان کو مقام دلایا، ان کے حقوق پڑھائے، ان کے حقوق سمجھائے، بوڑھی جب ہو جاتی ہاں انہیں حقیر سمجھ کر باہر ڈھکیل دیا جاتا تھا، ہاں بچوں کو سمجھایا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہاں باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، تمہارا مقام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلایا۔ اس نبی کا واسطہ دے کر میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج کیوں یہ دین اتنا آپ کو ناپسند ہے کہ حرام روزی کی طرف جا رہے؟ کبھی گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنے والی عورتیں آج غیروں کے سامنے آج باندھ کر کھڑی ہوئی ہے، لائن میں لگی ہوئی ہے، سنگا کے نام کے اوپر آج ہماری مائیں اور بہنیں ہاں لائنیں لگا کر کھڑی ہوئی ہیں، حرام میں مال لے رہے ہیں۔ دوستوں اللہ کے لیے ڈریں، اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ کرنا گناہ ہے۔ حرام مال سے پرورش پانے والا جسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر ضرور جلے گا۔ دوستو اللہ کے لیے سمجھے، اللہ سے خوف کرے اور اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے ہمیں حرام کھانے کی ضرورت نہیں، مقدر کی روزی مل کر رہے گی، جھک مار کر آئے گی، جھک مار کر آئے گی۔ دوستو یہ چیزوں سے بچے۔ ایک چھوٹا واقعہ، چھوٹا ایک دم بالکل، حرام کی حلال کی برکت کیا ہے، حرام کی نحوست کیا ہے، چھوٹی 2 باتیں۔ دیوبند کے علاقے میں ایک گاؤں تھا، تو وہاں یتیم 2 بچے تھے، ماں پردے داری کے اندر دیندار خاتون تھی، بڑی متقی پرہیزگار، محنت مزدوری کر کے کماتی تھی اور اپنے بچوں کو کھلاتی۔ بچے جیسا مسجد کے اندر جاتے تھے، ذرا غور سے سن لے، بچے جیسا مسجد کے اندر جاتے تھے، اب یہ جب نماز پڑھتے مصلی حضرات اور یہ بچے یہاں مسجد کے باہر رہ کر کیا کرتے، چپل الگ کرتے، یہ جنتی کی ہے، یہ دوزخی کی ہے۔ کیا یہ جنتی کے ہیں، یہ دوزخی کے ہیں؟ بچے چپلوں کو الگ کر دیتے، لوگ بھگاتے، بھگو یہاں سے، اور پوچھتے یہ کس کے بچے ہیں؟ وہ کہتے کہ بھئی چھوڑو، فلاں ہاں بیوہ کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بچے کچھ شرارتیں، چھوٹے بچے شرارت کرتے تھے، چھوڑو بھی جان دے۔ لیکن کسی کو بتی لگ جاتی ہے، کبھی نہیں لگتی ہے، انگار لگ جاتے، غصہ آ گیا، اب غصہ آ کر چلو کس کے بچے یہ؟ اب لے کر گئے، پردے کے اندر ماں تھی، لے جا کر کہے کہ تمہارے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، جس کو چاہے جنتی، جس کو چاہے جہنمی بنا ڈالتی، سمجھاؤ ان کو، بھیجو لوگ کو گھر میں رکھ لیو۔ یہ وہ اللہ بلا بلّہ کا بگدل ہے۔ آگے ماں سمجھاتی رہی، پردے میں رہنے والی عورت کہاں تک سنبھالے گی؟ باہر آ کر سنبھالنے ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا ماحول ہے، ہاں آج ہمارا ماحول ہے، بینک میں بھی انوچے، بازار میں بھی انوچے، ہمیں کام کو چلے گئے، ان کو بازار کو بھیجا لے جاؤ، پرچیسنگ کر لے گا، جاؤ پرچیسنگ کر لے گا جاؤ۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا کاٹا چلتا نہیں، بولتی نہیں، سٹ بچہ سکھاتی، سٹ کا تو بیٹھ جاتا ہے، اسٹینڈ کا تو اسٹینڈ اٹھا آتا ہے۔ آج ایسا بھی ہے ماحول، اللہ کی پناہ۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہہ دیا کیا ہے، عورتیں مردوں کے ماتحت کے اندر رہیں گے۔ مسئلہ ہی الگ ہے۔ اب کیا ہوا، اب انہوں کتنا سمجھاتی، ماں بیچاری سمجھاتی رہی، لیکن یہ بھاگ کر پھر مسجد چلے جاتے۔
اب ایک موقع ایسا ہوا کسی صاحب نے رحم کر کو، کیا کر کو، ذرا بولو پرواہ نہیں، بیزار ہونا کوئی ہوگا ختم میں رحم کر کو کیا کرے، چلو بھی جان دے، غصہ سے سمجھائے، کیا بولے، غصے سے سمجھائے، اب کھلائیں گے جا کو، کیا کریں گے، کیا کریں گے، ذرا کھلائیں گے بول کو لے جا کو کھلا ڈالے، لے جا کر کیا کرے، تھوڑا ان کے گھر میں دعوت کھلا ڈالے۔ اب اس کے بعد دیکھے تو کیا ہے، بچے آ رہی ان کے وطیاں کو نماز پڑھ لے رہی، خاموش نکل کو چلے جا رہی، پہلے کا کھیل ہی بند ہے، پہلے کا کھیل ہی بند، تعجب سب کو بھی، ارے یہ کیا رہے ہے، یہ جنتی یہ دوزخی، یہ جنتی یہ دوزخی کرنے والے، اب کیا ہوگا انہوں، آ رہی سائلنٹ نماز پڑھ رہی جا رہی، سائلنٹ نماز پڑھ رہی جا رہی، کیا رہے ہوگا سے ان کو، اب ان کو لے جا کو پھر پوچھے ماں سے کیا ہوگا سے، کیا بولے ان کو، اب وہ پہلے کا کھیل کھیل رہی نا، تو بولے وہ عورت کہنے لگی پتہ نہیں میں پوری زندگی حلال کھلاتی رہی، پتہ نہیں کس نے ان کو حرام کھلا دیا ہے، ان کے اندر کا وہ نور ختم ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالی ایک جھلک تم نہ دکھانا چاہو سو عنوان تو بہت بڑا تھا وہ، لیکن نکو اب بولو ہماری بات بچے نہیں سنتے گا، بولا تو کی نہیں سنتے، ایک جملہ ایک بات تمہارے حوالے دے ڈال روز دل کے اندر سوچ کو دیکھو، مال ہمارا کیسا ہے، اطاعت کتنی اس کے اندر آئے گی، سمجھ میں یہ بات ہے، آئیے کتنا دین کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے دوستو اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر مؤدباً میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، بیان مقصد نہیں ہے، کچھ سن کر ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی بدل، اگر آپ میں سے اگر نیتیں کر لیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، ایسے جو ہوئے شہر کے اندر ایسی جگہ ہم نہیں جائیں گے، اخلاق کے ساتھ رہیں گے، جیسے ہمارے نبی نے اخلاق سکھائے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے، ہماری بھی نجات تمہاری بھی نجات، نیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ بس دوستو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لغومت نبی کا جس میں تغیر یا